بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں میاں بیوی کی خوبصورت رشتے کو ایک بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور بولی اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ کچھ دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو اور گھر واپس لوٹ آؤ۔ بیوی بولی تم نے میرا دل توڑ دیا ہے، میں واپس نہیں آؤں گی۔ شوہر بولا واپس آ جاؤ، اب کبھی نہیں لڑوں گا۔ بیوی بولی تمہارے پاس گلاس ہے؟ شوہر بولا ہاں ہے۔ بیوی نے کہا اسے زور سے زمین پر مارو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا، گلاس نیچے زمین پر لگتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیوی بولی اب اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر خاموش تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ اور نگران ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں کی ضروریات اور ان کے آرام کا خیال کریں اور ان پر خرچ کریں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح کے ذمہ دار کو قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرمانروا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو نظام کو قائم رکھے اور فوج اور رعایا اور اس کے حکم پر عمل کرے۔ اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکامات کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی اس چھوٹی سی مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے اور اس بار کی راہ کو اٹھانے کی صلاحیت کس میں موجود ہے؟ اس کے دو ہی امیدوار ہیں، شوہر اور بیوی۔ قرآن حکیم نے شوہر کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ مرد اپنی جسمانی قوت، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلا شبہ عورت سے بڑھا ہوا ہے، اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچوں کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام، ان کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس لیے اپنی فطری و کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کچھ فہم یا ہرگز نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے اور ان کے بھی حقوق مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ دو جگہ ایسی بھی ہیں جہاں تمہاری بیوی کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے، ان موقعوں پر اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔